سوگواران حسین مظلوم، ماتمداران سید الشہداء، میں نے قرآن کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی، تمہاری پیروی کے لیے میں پوری امت مسلمہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم رسول کی سیرت پر عمل کرتے جاؤ، یہی تمہارے لیے اسوہ ہے، یہی تمہارے لیے زندگی کا قرار ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے ذیل میں اتنا ہی سوچنا چاہیے کہ رسول نے زندگی کس طرح سے گزاری، رسول اللہ کی حیات کا کیا مقصد تھا، اسی مقصد کے ذیل میں اپنی زندگی کو گزارنا انسانیت کے بھی تقاضا ہے اور مسلمان ہونے کا بھی تقاضا ہے۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ نے اپنے پیغام میں جو باتیں کہی وہ یہی کہا کہ دوسروں کو پریشان نہ کرو، انسانیت کی مدد کرو، انسانیت میں امن و امان و آشتی کے پیغام کو نشر کرو۔ امام حسین نے بھی اسی پیغام کو اپنی زندگی کے حوالے کیا اور رہتی دنیا تک اس پیغام کو پہنچایا اور بتایا کہ دیکھو، حسین کا چاہنے والا وہی ہے جو اس پیغام پر اپنی زندگی کو گزارے۔ آج میں ہندوستان کی سرزمین پر یہ باتیں کر رہا ہوں، حسین کا پیغام پہنچا رہا ہوں، کیونکہ یہ ملک خود بھی ویمنستا سے دور ہے، سہیشنتا کی آواز کو بلند کرتا ہے۔ اس ملک میں مندروں سے جو ادگھوش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مانوتا کا کلیان ہو، وشو کا کلیان ہو، یعنی ہندوستان کی سرزمین پر ہر آنے والے کو انسانیت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، اسے الگ الگ مذہب کے اعتبار سے نہیں دیکھا جاتا۔ بس امام حسین نے بھی اسی پیغام کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ امام حسین کا یہ کارواں جو صرف اور صرف مانوتا کا کارواں ہے، امام حسین نے جس کارواں کو چلایا وہ سچائی کا کارواں ہے۔ امام حسین نے جس چیز سے دوری کی، امام حسین نے بتایا کہ اگر تمہارے اندر، تمہارے ملت میں کوئی اتیاچاری ہے تو اس کے اتیاچار کے خلاف آواز اٹھانا حسین کی آواز کو اٹھانے کے برابر ہے۔ یہ ماتمدار دنیا سوچتی ہے کہ ہم یہاں پر سڑکوں میں پروسیشن کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم 1400 سال پہلے ہوئے اتیاچار کے خلاف سڑکوں پر آتے ہیں۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آتنکواد کے خلاف ہیں، کیونکہ جو سب سے بڑا آتنکواد ہوا، رسول کی بیٹی کا در جس نے جلایا وہ سب سے بڑا آتنکوادی تھا۔ رسول کی نواز بیٹی کو جس نے دکھ دیا وہ سب سے بڑا آتنکوادی تھا، اور اس کے بعد زمین کربلا پر جس نے ظلم کیا وہ سب سے بڑا آتنکوادی تھا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا سے آتنکواد ختم ہو جائے تو ہمیں یزیدی سوچ کے لوگوں کو دنیا سے ختم کر دینا ہوگا۔ آج بنگلہ دیش میں جو ہو رہا ہے وہ وہی یزیدی فکر کے لوگ ہیں جو مظلوموں کو مار رہے ہیں۔ اسلام نہیں کہتا کہ کسی کو مارو، یہ یزیدیت کہتی ہے کہ ظلم پھیلاؤ، بربریت پھیلاؤ۔ یا علی، عزیزان محترم، امام حسین کا پیغام ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، اور آتنکواد کے خلاف پہلا عمل امام حسین نے کیا، اور یزید کے بیٹے نے اسی آتنکوادی باپ کے خلاف آواز اٹھا کے بتایا اگر باپ برا ہے تو برے کو برا کہا جائے گا، اور یزید کے بیٹے نے تخت کی مخالفت کر کے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ اگر سچائی کے راستے پر چلنا ہے، سامنے باپ جیسا، یزید جیسا باپ بھی ہو تو اس کی مخالفت کرو، کیونکہ حسین کا یہی پیغام ہے۔ آتنکواد کے خلاف آج ہم 1400 سال سے لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس لڑائی کو جاری رکھیں گے۔ امام حسین کا مشن زیادہ دیر وقت نہیں لینا، امام حسین کا مشن جاری اور ساری ہے۔ امام حسین کا کیا کہنا ہے؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اب یہ نہ دیکھنا کہ ظلم کے خلاف جو آواز اٹھا رہا ہے اس کے ہاتھوں میں
کتنی طاقت ہے یہ دیکھنا کہ وہ حسین کا چاہنے والا ہے۔ آج 58 ملک ہوں گے جو اپنے کو مسلمان ملک کہتے ہیں، لیکن ایک ملک ہے جو حق کے لیے کھڑا ہو کے دنیا کی سرزمین پر آواز دے رہا ہے کہ دیکھو غزہ میں مرنے والوں کے خلاف لبیک یا لبیک یا لبیک یا حسین یا علی۔ یہ اکیلا ملک ہے جسے مرد ملک کہا جا سکتا ہے، جو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ نصر اللہ نے کیا خوب کہا کہ دنیا کے جتنے ظالم ہیں ایک جگہ اکٹھا ہو جائے، میں علی کا لال اگر انہیں خیبر نہ یاد دلا دو تو علی کا لال نہ کہیں گے۔ مرد آباد زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور یہ جو ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ کیوں لگ رہے ہیں؟ کیونکہ اس ملک کو بنانے والوں نے، مہاتما گاندھی نے، پنڈت جواہر لال نہرو نے اس ملک میں جب امام حسین کی عظمت کو محسوس کیا تو انہوں نے سلام کرتے ہوئے لکھا کہ اگر دنیا میں کوئی سب سے بڑا امن اور امان و آشتی کا پیغمبر ہے تو اسے حسین کہتے ہیں، اور جو دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی ہے اسے یزید کہتے ہیں۔ یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یزید پر لعنت ہونی چاہیے اور حسین زندہ باد کے نعرے لگنے چاہیے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں حسین نے کردار بنایا ہے، حسین نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ آؤ دیکھو حسینی کردار کیسا ہوتا ہے، حسینی طریقہ کیسا ہوتا ہے۔ دنیا ہم سے یہ نہ کہے کہ آج غدیر کا نام کیوں لیتے ہو۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سقیفہ ختم ہو گئی ہے، سقیفہ مر چکی ہے، غدیر آج بھی زندہ ہے، اور جب تک ہم رہیں گے غدیر زندہ رہے گا۔ دلوں میں عشق جناب امیر زندہ ہے، اسی لیے تو ہمارا ضمیر زندہ ہے، بتا رہا ہے زمانے کو نعرہ حیدر، سقیفہ مر گئی لیکن غدیر زندہ ہے۔ یا عزیزان محترم، بس 2 لمحے فکر کے ہیں، میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، سننے والے ہندو بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، مسلمانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری بستی میں کوئی 4 سال کی بچی آئے تو پیاسی ہو، اس کا باپ مارا گیا ہو تو تم کیا کرو گے؟ ہر آدمی کہے گا ہم آگے بڑھ کے پانی پلائیں گے۔ اگر میں کہوں کہ 6 مہینے کا بچہ تمہاری جگہ پر آئے، تمہاری نظروں کے سامنے آئے تو تم کیا کرو گے؟ ہر آدمی کہے گا 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، اتنا بڑا ظلم ہوا ہے جو دنیا میں اتنا بڑا ظلم کبھی نہیں ہوا۔ 6 مہینے کے بچے کو مارا گیا، 4 سال کی بچی کو مارا گیا کربلا کی زمین پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ پریم چند نے جب کربلا لکھی تو انہی گوشوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اگر انسانیت مر گئی ہوتی، اگر امام حسین نے یہ باتیں نہ کی ہوتی، امام حسین کا یہ پیغام اس بات کو بتاتا ہے۔ اور ہم ہندوستان میں فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں شانتی پری لوگ رہتے ہیں، جہاں انسانیت نواز دل والے رہتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، صرف یہ سوچے کہ حسین کی یہ مسند لکھی ہے، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ذرا سید سجاد سے پوچھو کتنا ظلم ہو گیا، جو 36 سال آنسو بہاتا رہا، جب بھی کوئی لاشا سامنے سے جاتا تھا رونے لگتے تھے، پوچھنے والا کہتا تھا آپ کے رشتہ دار ہیں؟ امام سید سجاد کہتے نہیں، رشتہ دار نہیں، میں رو اس لیے رہا ہوں، اس کے ورثاء نے، اس کے رشتہ داروں نے اسے کفن دیا ہے، اسے غسل دیا ہے،
میں کتنا بدنصیب ہوں کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں۔ ارے یہی تو وجہ ہے کہ ایک شخص نے آ کر امام سید سجاد سے کہا امام میں غریب ہوں۔ امام نے کہا تم غریب کیوں ہو؟ کہا میں اپنے وطن سے دور ہوں۔ امام کہتے ہیں اے بھائی اگر تم مر جاؤ تو کیا ہوگا؟ امام سے وہ کہتا ہے مجھے غسل و کفن دیا جائے گا۔ بس امام سید سجاد کہتے ہیں کربلا کا رخ کر کے ارے غریب تو میرا بابا تھا جو زمین کربلا پر پڑا تھا، کوئی کفن دینے والا نہیں تھا۔ ارے جہنم نزدیک ہے، ایک بہن واپس آئی ہے، جب گئی تھی تو ایک چادر بھی نہ تھی کہ بھائیا کے لاشے پہ ڈال دیتی، وہی بہن بھائی کا چہلم منانے آ رہی ہے۔ ارے کس شان سے ایک بار اونٹ کی بلندی سے زینب نے گرایا، کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے قبر حسین تک آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے بھائیا پرسہ قبول کرو۔ ایک ایک کا پرسہ دینے کے بعد زینب کہتی بھائیا شرمندہ ہوں، تمہاری امانت سکینہ کو ڈلا سکی۔ زندان شام میں